کہ ہم نے تو آج سے پہلے نہ کبھی انویسٹمنٹ کی ہے اور نہ کبھی سوچا ہے انویسٹمنٹ کریں گے کیسے. اب مجھے یہ تھا کہ میں اس کی قسطیں کیسے دوں. ان سے پہلے بھی بہت سی ریئل اسٹیٹ کمپنیز ہیں اسلام آباد میں بڑے بڑے نام ہیں, ان کو سروسز دے چکا ہوں, مگر جب میں ان سے ملے اور ان کے ساتھ کام کیا تو ان کا کام کرنے کا بالکل ہی ڈفرینٹ طریقہ تھا. تو ہم لوگ بہت زیادہ امپریس ہوئے, اور قسطوں میں بھی یہ ہمارے ساتھ اتنے فلیکسیبل ہیں کہ کبھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, کچھ نہیں ہوتے تھے, تو یہ ہمیں نہ کوئی سرچارج انہوں نے کیا, ہم نے ان کو بتا دیا کہ ہمارے یہ ایشو ہیں ہم نہیں دے سکتے, تو اس کو بھی کنسیڈر کرتے تھے. شکر الحمدللہ کہ ان کا گریس اسٹرکچر بھی ریڈی ہو چکا ہے, تو اب یہ فنشنگ کی طرف جا رہے ہیں. 1.5 سال میں وہ انویسٹمنٹ اس سے ڈبل سے اوپر جانے والی ہو رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں فیصل ہلز کی, جس میں ان کا پروجیکٹ ہے لیجنڈ 46 جو کہ اے بلاک میں ہے. السلام علیکم, میرا نام تحریم ہے اور میں ایک پروڈکشن ہاؤس رن کر رہا ہوں جو کہ اسلام آباد بیسڈ ہے. میں علی حسنین کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ علی حسنین صاحب سے ہماری کسی میڈیا ریفرنس کے تھرو ملاقات ہوئی تھی اور ان کو ویڈیو سروسز چاہیے تھی. اسی حوالے سے ان سے جب ملاقات ہوئی اور ہم نے ان کو ویڈیو سروسز دی, ان کا ایک گھر تھا جس کی ہم نے کوریج کی. اس کے بعد ان کے ساتھ ہماری ٹریکشن ہوئی اور گپ شپ ہوتی ہوئی. گپ شپ سے ہم لوگ ان سے بڑے امپریس ہوئے کیونکہ یہ بہت ڈفرینٹلی کام کرتے تھے. ڈفرینٹلی کام ہم اس سینس میں کہیں گے کہ یہ لوگوں کی گروتھ کے اوپر بھی, جب ہم نے ڈسکشن کی تو انہوں نے میرے بارے میں پوچھا, ڈیٹیل پوچھی, تو پھر میں نے کہا کہ ہم بھی نا اب بیسیکلی جو ہمارا تھا کام کرنے کا, ان کے ساتھ کام کرنے کا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کیسے ان فیوچر کام کر سکتے ہیں تاکہ ہماری اپنی گروتھ ہو. کیونکہ ان کی باتیں ہمیں ڈسکشنز کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ تو ورک کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ورک پلان ہوتا ہے اس کو انہوں نے انالیسس کیا, اور انہوں نے ادھر سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہماری گروتھ بھی ہو سکتی ہے. اب ہم بڑے امپریس ہوئے اور ہم ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے. تو ہم نے ان کو یہ جو ایک جملہ تھا جہاں سے ہمارا سٹارٹ اپ ہوا کہ سر ہم آپ لوگوں کا اپارٹمنٹ یا آپ دکان کیسے سیل کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ادھر سے ہمیں پکڑا کہ سیل کرنے سے پہلے آپ خود انویسٹر تو بن جائیں. تو ہم نے ان سے یہی ڈسکس کیا کہ ہم نے تو آج سے پہلے نہ کبھی انویسٹمنٹ کی ہے اور نہ کبھی سوچا ہے انویسٹمنٹ کریں گے کیسے. اب یہ بڑا ڈیفینیٹلی تھاٹ تھی میری, اور میں بڑا اس میں نا پریشان تھا کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے, یعنی کہ میں اپنا اپارٹمنٹ کیسے لے سکتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار جو تمہارے پاس جس طرح تم کام کر رہے ہو نا, اگر تمہیں کچھ 2-3 لاکھ روپے تم جمع کر سکتے ہو وہ کرو. اور مائکرو انویسٹمنٹ کا کانسیپٹ انہوں نے مجھے سمجھایا, اس پہ ہماری بڑی لمبی گپ شپ ہوئی اس کے اوپر. اچھا, میں اس ورک پلان پہ لگ گیا. میں نے مائکرو انویسٹمنٹ میں اپنے بھائی سے بات کی, میرا ایک دوست ملیشیا میں ہوتا تھا اس سے بات کی. اچھا جی, وہ سارے مان گئے, میں نے تیاری شروع کر دی, میرے پاس کوئی 2-1 لاکھ جمع ہو گیا. بعد میں پتہ چلا نہ بھائی انٹرسٹڈ ہے, اور جو ہوتا ہے پاکستان کے اندر لوگ کہہ دیتے ہیں مگر کرتے نہیں ہیں, اور نہ ہی میرے دوست نے کہا کہ میں لے سکتا ہوں. اچھا, میں دوبارہ ان کے پاس آیا بڑی پریشانی حال میں کہ میں اب مجھے وہ جوش تو تھا کہ میں نے کچھ نہ کچھ اپنا خریدنا ہے اور میں نے بھی انویسٹر بننا ہے اور میں ایک اپارٹمنٹ لے کے ہی رہوں گا. تو انہوں نے کہا اچھا اب ایک کام کرو, 2 لاکھ تو تم نے کر دیے ہیں. یہ میرے ساتھ بڑے فلیکسیبل ہوئے, انہوں نے کسٹمائز پلان مجھے بنا کے دیا, اور انہوں نے کہا کہ اچھا تم 3 لاکھ کرو پہلے, پھر ہم بات کریں گے. اچھا, میں نے اب اس کو اپنی پیمنٹ کی بڑی ورکنگ کی, آگے پیچھے کام ڈبل کرنا شروع کر دیا, اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو مزید اللہ آپ کو چانس دیتا ہے جب بھی آپ کام کرنا چاہیں. تو مجھے ایک پروجیکٹ مل گیا جس میں مجھے تقریباً 80,000 مل گیا. اچھا, اس کو بھی میں نے 1 لاکھ کر کے 3 لاکھ روپیہ کر کے تو میں ان کے پاس چلا گیا. تو انہوں نے مجھے اپنی جو لیجنڈ 46 ان کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر مجھے ایک اپارٹمنٹ کا ڈیٹیل بتائی کہ یہ تم لے سکتے ہو. اب پرابلم یہ تھی کہ انہوں نے بڑا فلیکسیبل کر کے مجھے یہ تو بتا دیا کہ تم اس کی ڈاؤن پیمنٹ کر لو. 3 لاکھ تک کچھ انہوں نے ڈاؤن پیمنٹ کر لی. اب مجھے یہ تھا کہ میں اس کی قسطیں کیسے دوں. پھر انہوں نے مجھے اس کا بھی میرے ہی کام میں ورک پلان بنا کے دیا جو آج تک میری زندگی میں ساتھ چل رہا ہے. یعنی کہ میں آج بھی جب کام کرتا ہوں تو میں بیہائنڈ دا سین یہی سوچتا ہوں کہ اگر یہ مجھے نہ ملے ہوتے تو آج میں اس طریقے سے کام نہ کر سکتا. حالانکہ میں ان سے پہلے بھی بہت سی ریئل اسٹیٹ کمپنیز ہیں اسلام آباد میں بڑے بڑے نام ہیں, ان کو سروسز دے چکا ہوں, مگر جب میں ان سے ملے اور ان کے ساتھ کام کیا تو ان کا کام کرنے کا بالکل ہی ڈفرینٹ طریقہ تھا. تو ہم لوگ بہت زیادہ امپریس ہوئے تھے. اچھا, وہی طریقہ ہم لوگوں سے ابھی بھی ایون سیکھ رہے ہیں. پچھلے 3 سال سے ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور انہیں طریقوں کو کر کے ہم اپنی بھی گروتھ کر رہے ہیں. اور اب شکر الحمدللہ کہ قسطیں بھی جاری نہیں ہیں, اور قسطوں میں بھی یہ ہمارے ساتھ اتنے فلیکسیبل ہیں کہ کبھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, کچھ نہیں ہوتے تھے, تو یہ ہمیں نہ کوئی سرچارج انہوں نے کیا, ہم نے ان کو بتا دیا کہ ہمارے یہ ایشو ہیں ہم نہیں دے سکتے, تو اس کو بھی کنسیڈر کرتے تھے. انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا, مگر انہوں نے یہ کہا کہ یہ اپنے اس کو پش, وہ جو موٹیویشنز ہوتی ہیں نا کہ اچیو ضرور کرنا ہے, درمیان میں کسی چیز کو چھوڑنا نہیں ہے. تو شکر الحمدللہ کہ ان کا گریس اسٹرکچر بھی ریڈی ہو چکا ہے, اور اب یہ فنشنگ کی طرف جا رہے ہیں. اور مجھے بھی اس میں اتنی اپریسیشن ملی ہے کہ جتنی میں نے انویسٹمنٹ 1.5 سال پہلے کی تھی, 1.5 سال میں وہ انویسٹمنٹ اس سے ڈبل سے اوپر جانے والی ہو رہی ہے. اور ابھی بھی اس کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ بڑھنے کے چانسز ہیں, کیونکہ وہ علاقہ بھی بہت ڈیولپ ہو گیا. ہم بات کر رہے ہیں فیصل ہلز کی, جس میں ان کا پروجیکٹ ہے لیجنڈ 46 جو کہ اے بلاک میں ہے.
تو پہلے تو ریل اسٹیٹ کا اتنا نہیں پتا تھا، مگر ابھی ان کے پروجیکٹ کے بارے میں اگر بات کریں تو ان کے پروجیکٹ کے اتنی زبردست لوکیشن کے اوپر ہے نا کہ ادھر ویسے جاتے ساتھ رہنے کا بھی دل کرتا ہے. اب تو میں لاسٹ ٹائم گیا تھا تو جس میں پارک بہت ڈیولپ ہوئے ہوئے تھے، ادھر آرٹ بہت ڈیولپ ہوا ہوا تھا، ادھر ایون کے فلٹریشن پلانٹ تک لگ چکے ہوئے ہیں، لوگ ادھر رہ بھی رہے ہیں. تو بس اب ان کی فنشنگ کا ویٹ ہے، یہ جیسے فنش کریں گے اور ہم یعنی کہ ادھر رہیں گے. اور یہ میں بڑا خوش ہوں کہ میں نے یہ اچیو کر لیا. اور میں آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور ان کے ایک پروجیکٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور لیں، کیونکہ ان کے وہ پروجیکٹ ہیں جس میں آپ کو اپریسیشن ملنی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی مقابلہ اپنے ساتھ ہے، یہ ایسے کام ہی نہیں کر رہے کہ ان کا مقابلہ دوسرے پروجیکٹ سے تیسرے پروجیکٹ سے. تو یہ ہمیشہ اپنا جو پریویس ورک ہوتا ہے اس سے فاسٹ اور اس کو کوالٹی وائز بھی انہینس کرتے رہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.